آج ہم ایک کافی پیچیدہ کہانی پر بات کر رہے ہیں، جی۔ کیتھرین پیرس شکدم کی، ایک فرانسیسی برطانوی تجزیہ کار۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ایران کے اعلیٰ ترین حلقوں میں اسرائیل کے لیے کام کر رہی تھیں۔ ہم، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ واقعی ایجنٹ تھیں یا صرف ایک تجزیہ کار جو وہ بعد میں حکومت پر تنقید کرنے لگے؟ جی، یہ معاملہ کافی عرصے سے ہے لیکن حال ہی میں یہ پھر سے کافی شدت اختیار کر گیا ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ ایران کے ایک سابق ایم پی ہیں مصطفیٰ کواکبیان۔ انہوں نے ایک آپ کہہ لیں سنسنی خیز دعویٰ کیا کیا دعویٰ؟ کہ شکدم نے مبینہ طور پر کوئی 120 اہم شخصیات تک رسائی حاصل کی، اور وہ بھی ان کے بقول جنسی تعلقات کے ذریعے۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ بالکل، اور اب کواکبیان پر اس دعوے کی وجہ سے مقدمہ بھی ہو گیا ہے، تو معاملہ اور الجھ گیا ہے۔ بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ ہے، اس کی روشنی میں کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ سب کیا ہے، شکدم کون ہے، ایران میں کیا کر رہی تھیں، اور یہ تنازع اتنا کیوں بڑا۔ جی، شروع کرتے ہیں ان کے پس منظر سے۔ ہاں، ان کا بیک گراؤنڈ کافی دلچسپ لگتا ہے۔ جی، وہ فرانس میں پیدا ہوئی، ایک سیکولر یہودی خاندان میں۔ اچھا۔ پھر ان کی شادی ہوئی ایک یمنی مسلمان سے، اور ان کے مطابق اسی کے بعد ان کی دلچسپی بڑھی مشرق وسطیٰ میں اسلامی معاملات میں۔ اور پھر وہ ایران گئیں؟ ہاں، تقریباً 2010 کے آس پاس کئی بار گئیں، اور وہاں انہوں نے ایرانی سرکاری میڈیا کے لیے لکھنا شروع کیا۔ سرکاری میڈیا؟ مطلب جیسے آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ؟ جی، ان کی ویب سائٹ کے لیے بھی، اور یہاں تک کہ پاسداران انقلاب یعنی IRGC سے جڑے پلیٹ فارمز کے لیے بھی۔ یہ تو کافی اندر تک رسائی لگتی ہے۔ بالکل، اور 2017 میں تو انہوں نے ابراہیم رئیسی کا انٹرویو بھی کیا۔ وہ اس وقت صدارتی امیدوار تھے۔ اچھا، یہ انٹرویو کس کے لیے تھا؟ شکدم کہتی ہیں کہ یہ روسی چینل RT کے لیے تھا، اور اس میں ایک ایرانی فلم ساز نادر طالب زادہ نے مدد کی تھی۔ لیکن یہاں ایک تضاد بھی ہے نا، انہوں نے کہا کہ خامنئی کے دفتر نے خود ان سے لکھنے کو کہا تھا۔ جی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن دفتر نے بعد میں اس کی تردید کر دی، کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ خود ایک سوال ہے کہ رابطہ کیسے بنا؟ یقیناً اصل مسئلہ تب شروع ہوا، تنازع تب بڑھا جب شکدم نے ٹائمز آف اسرائیل پر بلاگ لکھنا شروع کیے۔ اچھا، اسرائیل کے پلیٹ فارم پر؟ جی، اور ان بلاگز میں انہوں نے نہ صرف تہران کے سفر کا ذکر کیا بلکہ ایرانی قیادت پر کھل کر تنقید بھی کی۔ پھر کیا ہوا؟ فوراً ہی خامنئی کی ویب سائٹ سے ان کے سارے مضامین ہٹا دیے گئے، اور ایران میں ان پر وہ جاسوسی کے الزامات لگنے شروع ہو گئے۔ لیکن شکدم نے تو ان الزامات کو نہیں مانا۔ نہیں، بالکل نہیں، انہوں نے ہمیشہ تردید کی۔ مارچ 2022 میں BBC فارسی کو انٹرویو دیا اور صاف کہا، میں کسی ملک کی جاسوس یا ایجنٹ نہیں ہوں، میں صرف ایک سیاسی تجزیہ کار تھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی ایرانی اہلکار نے ان سے کوئی غلط رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جی، انہوں نے اس پر بھی اصرار کیا، کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن کہانی میں ایک اور پہلو بھی ہے، ایران میں رہتے ہوئے ان کا طرز عمل۔ ہاں، وہ کافی الگ تھا۔ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتی تھیں، بلکہ شیعہ مسلک کی پیروکار۔ اچھا؟ جی، ان کی 40 مارچ میں شرکت کی تصاویر بھی ہیں، جو ایک بہت بڑی شیعہ زیارت ہے، اور وہ حجاب بھی پہنتی تھیں۔ اس پر انہوں نے کیا وضاحت دی؟ یہ تبدیلی کیوں تھی؟ بعد میں انہوں نے کہا کہ حجاب پہننا ایک قسم کی مجبوری تھی، ان کے سابقہ شوہر کی وجہ سے۔ جب علیحدگی ہوئی تو انہوں نے حجاب چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ ایرانی حکام کو ان کی یہودی شناخت کا پتہ تھا۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ حکام شروع سے جانتے تھے، اور یہ کہ پہل حکام کی طرف سے ہوئی تھی، انہوں نے خود رابطہ کیا تھا پروپیگنڈا مقاصد کے لیے۔ ان سے رابطہ کیا گیا، نہ کہ انہوں نے حکام سے رابطہ کیا۔ ان کے مطابق جی ہاں، جیسے فلسطین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دینا وغیرہ۔ اور پھر جب وہ ایران سے نکلیں تو ان کا موقف ایک دم بدل گیا؟ جی بالکل، 180 ڈگری کا شفٹ تھا۔ انہوں نے ٹائمز آف اسرائیل میں لکھا کہ ایران ایٹمی بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت تھا اس کا؟ نہیں، انہوں نے خود مانا کہ ان کے پاس کوئی خفیہ معلومات نہیں ہے، یہ ان کا تجزیہ تھا۔ اور آج کل وہ کیا کر رہی ہیں؟ آج کل وہ برطانیہ میں ہیں، ایک تنظیم ہے وی بلیو ان اسرائیل، اس کی ڈائریکٹر ہیں، اور ایرانی حکومت کی بہت سخت ناقد ہیں۔
حال ہی میں بھی کوئی تجزیہ لکھا انہوں نے؟ جی، ایران کا کامکازے نظریہ کے عنوان سے۔ تو آپ دیکھیں کہ موقف کتنا بدل چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ ایک طرف الزامات ہیں کہ وہ ایک جاسوس تھیں جن کی اعلیٰ سطح تک رسائی تھی۔ جی، دوسری طرف وہ خود کو ایک تجزیہ کار کہتی ہیں جن کا موقف وقت کے ساتھ بدلا اور جو پہلے حکومت کے قریب تھیں پھر دور ہو گئیں۔ بالکل۔ اور دونوں طرف کے بیانات میں یعنی شکادم کے اور ایرانی حکام کے تضادات بھی واضح ہیں۔ اور یہ جو کواک بیان کے تازہ الزامات ہیں انہوں نے تو جیسے آگ پر تیل ڈالا ہے۔ یقیناً۔ اب ان الزامات میں کتنی سچائی ہے یہ تو شاید وقت ہی بتائے یا شاید کبھی نہ پتہ چلے۔